حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ صبح کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تو دعا مانگے بغیر چلے جاتے، دعا مانگے بغیر چلے جاتے۔ تو صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا سے محروم رہ جاتے ہیں، دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں الدعاء مخز العبادہ، یہ مغز جو ہے یہ دعا ہے عبادتوں کا۔ تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ پیچھے حضور کے پڑھے اور حضور علیہ السلام دعا مانگائیں اور وہ دعا میں شامل نہ ہو۔ تو بالآخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے، وہ نماز تو آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، جیسے ہی سلام ہم پھیرتے ہیں اس کے بعد فوراً چلا جاتا ہے گھر کو۔ تو حضور علیہ السلام نے بلوا بھیجا تو پوچھا خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے کہ تو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جو دعا ہے وہ تو نہیں مانگتا، دعا سے پہلے چلا جاتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ہے وہ یہودی ہے، اور اس کے گھر ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ جھکا ہوا ہمارے گھر پہ ہے۔ تو جب رات کو ہوا چلتی ہے نا تو اس ہوا کی وجہ سے کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں، تو میں صبح نماز سے پہلے اس دعا سے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں، جو کھجوریں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے ہوا کی وجہ سے آتی ہیں تو میں اٹھا کے ان کے گھر میں ڈال دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ صبح جلدی اٹھیں اور وہ کھجوریں کھا لیں اور اس کا حساب روز حشر مجھے دینا پڑ جائے۔ یا رسول اللہ، اس کا حساب مجھے دینا پڑ نہ جائے تو اس لیے میں دعا سے پہلے چلا جاتا ہوں، وہ کھجوریں اٹھا کے میں اس کے گھر میں ڈالتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا، تو ہم بھی دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 روپے کا بھی ہمیں حساب دینا لگ جائے، 1 روپے کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ تو ہم دائیں بائیں دیکھیں تو صحیح، کہیں ہم نے تو کسی کے ساتھ وہ غضب تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا۔ جب وہ صحابی رسول نے یہ بتایا تو حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے ماتھا چوما، کہا اے میرے صحابی اس طرح سے کر، اب تو جا اسی یہودی کے گھر اور جا کے کہے کہ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو درخت بیچتا ہے، تو درخت بیچتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خود خریدنا چاہتا ہوں، تو جا پوچھ کے تو آ۔ تو وہ صحابی رسول اس یہودی کے گھر سیدھا جاتا ہے اور جا کے کہتے ہیں کہ یار اسی درخت کی وجہ سے میں صبح حضور علیہ السلام کی دعا سے نہیں مل سکتا، نماز پڑھ کے چلا آتا ہوں، تو کیا تو درخت بیچتا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو وہ یہودی نے انکار کر دیا، نہیں میں درخت نہیں بیچتا۔ تو بالآخر وہی صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انکار کر دیا ہے، درخت بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے آگے حکم دیا، اے میرے غلام اس طرح سے کر، تو اپنے گھر جا کے نا اپنے صحن میں کھڑا ہو کے اس درخت کو آواز دے کہ محمد عربی تجھے حکم دے رہا ہے، تو وہاں سے چل کے تو میرے غلام کے گھر آ جا، اس یہودی کے گھر سے چل کے میرے غلام کے گھر آ جا، یعنی اس کا در چھوڑ دے۔ تو وہ صحابی رسول گھر گیا، جیسے حکم دیا جا کے کھجور کے درخت سے مخاطب ہوا کہ تجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے، میرے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اس کا گھر چھوڑ دے اور میرے گھر آ جا۔ تو وہ درخت اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑنے لگا، کبھی دائیں کبھی بائیں، بالآخر صحابی رسول کے گھر آتا ہے۔ تو وہ جب یہودی دیکھتا ہے کہ یہ درخت ہے جو نبی علیہ السلام کا حکم مان رہا ہے، تو میں کیسے انسان ہوں، کیسا انسان ہوں، میں کیوں نہ مانوں؟ تو اسی وقت وہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔